الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ریحان رضا حشمتی آپ کی بارگاہ میں چند حکایات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ ہم اور آپ رہتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں رہ کر دل دنیا سے لگ ہی جاتا ہے، تو میں بارہا میری کوشش یہ رہتی ہے کہ حکایات سنا کر آپ کو دنیا سے بیزار کروں، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور چند دن کے بعد یہ دنیا کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہے۔ تو اس سے دور رہنے کے لیے بزرگان دین کے اقوال اور بزرگان دین کے لکھے ہوئے حکایات کو پڑھ کر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا سے دور رہیں اور آخرت کو طلب کرے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، سوائے اللہ اس کے رسول کی یاد کے سب کچھ بیکار ہے اس دنیا میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا سے قطراتے ہوئے اور حکایات کو سن کر اس پہ عمل کریں، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کامیاب ہیں نہ ناکامیاب ہیں دنیا میں رہ کر۔ ایک بستی کا سسٹم، یہ نیم یہ تھا کہ سال کے آخر تاریخ کو رات میں پورے بستی والے بستی سے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نئے سال کا جو پہلا دن ہوتا، سورج نکلنے سے پہلے جو سب سے پہلا شخص نظر آتا اس کو وہ لوگ بادشاہ بناتے، اور 1 سال تک اس کو اپنا بادشاہ مانتے، اور 1 سال تک جو بھی وہ حکم دیتا اس پہ سب لوگ عمل کرتے۔ اور 1 سال کے بعد دوسرا نیم یہ تھا کہ 1 سال کے بعد جب سال کا آخری دن ہوتا تو ایک خونخوار جنگل میں اس کو لے جا کر چھوڑ دیتے۔ یہی معمول تھا، اور جو بادشاہ بنتا تھا خوشی 1 سال تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، اور آخر میں جب سال کا آخر ہوتا تو اس کو اس جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیتے جہاں درندے پھاڑ چیر کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو ایک رات جب سال کے آخری رات میں سب لوگ گاؤں سے باہر جا کر جمع ہوئے تو کیا دیکھتے کہ ایک شخص آیا، اور اس کو انہوں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن وہ شخص دانا تھا، عقل مند تھا، اور جب اس کو اٹھا کر لایا گیا کہ آپ میرے بادشاہ ہیں اور 1 سال تک آپ میرے بادشاہ رہیں گے، اس کے بعد فلاں جنگل میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس حقیقت سے یہ آشنا تھا، اس کو معلوم تھا کہ 1 سال کے بعد ہم کو اس جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں درندے پھاڑ چیر کر کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم مجھے بادشاہ تسلیم کرتے ہو تو 1 سال تک میں جو حکم دوں گا کیا تم اس پہ عمل کرتے رہو گے؟ سب نے کہا ہاں، 1 سال تک میں اس پہ عمل کروں گا، اور 1 سال کے بعد آپ کو اس جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ وہ دانا شخص کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا حکم یہ لگاتا ہے کہ جاؤ سب لوگ مل کر، آج سے میرا حکم ہے کہ اس جنگل کو ویران کر دو، ختم کر دو، جنگل کو ختم کر دو، اور وہاں ایک عالیشان محل بناؤ، باغیچے لگاؤ اور نہریں نکالو، اور یہی کام تم سب کا ہے، چونکہ میں بادشاہ ہوں اور میرے حکم کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا سب لوگ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جنگل کو پورا ختم کرتے ہیں، اور وہاں عالیشان بلڈنگ بنائی جاتی ہے، نہریں کھودی جاتی ہے اور باغ لگائے جاتے ہیں، اور یہ کام ختم ہوتے ہوتے 1 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب 1 سال کے بعد سب لوگ آ کر اس کو کہنے لگے کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ میرے بادشاہ نہیں ہیں بلکہ آپ کو جنگل میں چھوڑ دینا ہے، تو وہ خوشی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس جنگل میں چھوڑنے کی بات تھی آپ مجھے وہاں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ اب اس بادشاہ کو اٹھا کر سب لوگ لے جا کر کے اس محل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے سبق یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو ہم سب آزاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فل آزادی دے دی ہے۔ آپ چاہیں تو بے وقوفوں کی طرح دنیا حاصل کریں، اور آپ چاہیں تو اس دانا شخص کی طرح جہاں جانا ہے قبر میں تو قبر کا سامان پیدا کریں، حشر میں جانا ہے
تو حشر کا سامان پیدا کریں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو دانا شخص ہوگا وہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا، بلکہ فکر آخرت میں ڈوبا رہے گا اور آخرت کا پورا کام کرے گا۔ جس طرح وہ بادشاہ جو دانا شخص تھا 1 سال تک اس جنگل کو کٹوانے، اپنے محل بنانے، نہر کھدوانے میں لگوا دیا، اسی طرح ہمیں اور آپ کو پوری زندگی اپنے اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا سے بیزار کرے اور اپنی محبت میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہمیں اور آپ کو رکھے، اور بالخصوص اپنی خوف عطا کرے، دنیا سے دور آخرت کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔